السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم ناظرین، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی، اس کی جزا ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے۔ اچھے اعمال کا نتیجہ اور رزلٹ ہمارے سامنے اچھا ہوگا اور برے اعمال کا رزلٹ برا ہوگا، برے اعمال کا نتیجہ برا ہوگا۔ ہوش مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کر لے، زیادہ سے زیادہ وہ اعمال انجام دے، زیادہ سے زیادہ وہ کام کرے جس کی وجہ سے آخرت میں اسے سرخروئی نصیب ہو، نجات اور کامیابی سے وہ ہمکنار ہو۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی نیکیاں کرتا ہے، جو بھی اچھے عمل انجام دیتا ہے، وہ اس کی زندگی تک محدود ہوتا ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، جب تک زندہ ہے نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن جب سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، جسم کا ساتھ روح چھوڑ دیتی ہے، تو اس کی نماز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور نماز سے ملنے والا اجر و ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، زندگی جب تک باقی ہے اس نیکی کو انجام دیتا ہے، لیکن جب سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی کی ڈور کٹ جاتی ہے اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، تو اس عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس عمل کے ذریعہ حاصل ہونے والا اجر و ثواب بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تمام نیکیوں کا معاملہ ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے، ان اعمال کو انجام دیتا رہتا ہے، اجر و ثواب اسے حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اعمال بھی رکھے ہیں کہ اگر آدمی ان اعمال کو انجام دے اس دنیا کے اندر اور اس عمل کو انجام دینے کے بعد وہ مر جائے، اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے، اس کی سانسیں اکھڑ جائے، اس کی زندگی کی ڈور کٹ جائے، پھر بھی اس عمل کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے بندوں پر۔ وہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو پہنچتا رہتا ہے، جن کی وجہ سے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے
تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نمازی تھا لیکن اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزوں کا اہتمام کرتا تھا لیکن اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا تھا لیکن اب وہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، وہ صدقہ و خیرات کرتا تھا اب وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے ذکر میں کچھ وقت صرف کرتا تھا اب نہیں کر سکتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا تھا اب نہیں کر سکتا ہے، دیگر نیکیوں کے کام انجام دیتا تھا اب وہ نہیں انجام دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، سانسوں کا سلسلہ رک چکا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، تمام اعمال کے مقابلے میں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، جن کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، مرنے کے بعد بھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، نمبر 2 فائدہ مند علم، او ولد صالح يدعو له، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ مرنے کے بعد ان کا فائدہ جاری رہتا ہے، اجر و ثواب جاری رہتا ہے، آدمی مر جاتا ہے چلا جاتا ہے لیکن اجر و ثواب کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے کہا کہ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا نفع جاری ہو، جس سے لوگ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہوں۔ مثلا ایک آدمی کہیں ایک مسجد تعمیر کر دیتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لیتا ہے، جب تک مسجد قائم رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ وہ مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے لیکن اجر و ثواب اس کے اکاؤنٹ میں لکھے جاتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے کہیں کوئی مدرسہ قائم کیا یا مدرسے کی تعمیر میں تعاون کیا، وہاں جب تک قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، وہاں جب تک بچے اللہ کی کتاب کو محفوظ کرتے رہیں گے، اپنے سینوں میں بساتے رہیں گے، تب تک انہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک آدمی نے کہیں راستے میں بورویل کھدوا دیا، بورویل لگوا دیا ہے، بورویل لگوانے کی وجہ سے اس سے لوگ پانی پیتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ ایک آدمی نے کہیں مسافر خانہ بنا دیا ہے، مسافر آتے ہیں رکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا اس کا اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک آدمی نے غریب لوگوں کے لیے گھر بنوا دیے ہیں، وہ غریب لوگ اس میں رہیں گے، جب تک اس گھر سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ کہ جس کا سلسلہ، جس کے فائدے کا سلسلہ باقی اور جاری ہو، اور اسی طرح سے نیکی کرنے والے، صدقہ جاریہ کرنے والے کے اجر و ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، بہت سارے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، اجر و ثواب کا کام کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کر کے نہیں جاتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتے ہیں تب بھی وہ سوچتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ کر کے جائے، بیٹوں کے لیے کچھ کر کے جائے، بیٹیوں کے لیے کچھ کر کے جائے، حالانکہ ان کی اولاد باحیثیت ہوتی ہے، خوشحال ہوتی ہے، ان کو مزید کچھ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کچھ کر کے جائے۔ لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے، بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے جائے،
بیوی کے لیے کچھ چھوڑ کر کے جائے، دوسرے قریبی رشتہ داروں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے، یہ فکر ہوتی ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ چھوڑ کر کے جائے جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، عموماً آدمی یہ سوچتا نہیں۔ اگر آدمی سوچے صدقہ جاریہ کر کے جائے، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، روکتی نہیں ہے، لیکن اپنے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے جاؤ۔ اپنے لیے چھوڑ کے جاؤ گے وہی تمہیں کام آتا رہے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، باقی رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی، اجر و ثواب ملتے رہیں گے۔ دوسری بات، عام طور سے لوگ جب صدقہ جاریہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو فوراً لوگوں کا ذہن یا تو مسجد بنانے کی طرف جاتا ہے یا مدرسہ بنانے کی طرف جاتا ہے۔ یقیناً مساجد اور مدارس اسلام کا قلعہ ہے، لیکن جہاں مسجد بنانے کی ضرورت ہو وہی بنائی جائے، جہاں مسجد مدرسہ بنانے کی ضرورت ہو وہی مدرسہ بنایا جائے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے بازو میں مسجد بنا دیتے، مدرسے کے بازو میں مدرسہ بنا دیتے، دوسری کسی نیکی کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنائی جائے، جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں مدرسہ بنایا جائے، لیکن جہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں دوسرے نیکیوں کی طرف توجہ کی جائے۔ دیکھتے ہمارے معاشرے میں کتنے غریب اور محتاج لوگ جن کی آمدنی اتنی ہے کہ بس کھا پی کر کے کسی طرح سے گزران ہو جاتا ہے، گزر بسر ہو جاتا ہے، ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، اپنی چھت نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے کرائے کا گھر لیتے ہیں اور کرایہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے نیک لوگ، شریف لوگ، اچھے لوگ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے، کمائی کم ہونے کی وجہ سے غلط ماحول میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اچھا گھر لے سکے، اچھا کرایہ دے سکے اور اچھے ماحول میں رہ سکے، سلم میں جا کر کے رہ جاتے ہیں جہاں ان کے بچوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، غلط بچوں کی صحبت ملتی ہے جس کی وجہ سے ان کی گھر کی تربیت بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ایسے لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے گھر بنایا جائے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں اور اہل خیر بھی ہیں، اللہ نے خیر اور نیکی کی توفیق دی ہے، وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان غریبوں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے گھر تعمیر کریں، ان کو گھر دیں، اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور وہ لوگ نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں تو وہ گھر میں رہیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، وہ گھر میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نیکی کے دوسرے کام کریں گے، وہ خود کریں گے، ان کے گھر والے کریں گے، آپ کے بنائے ہوئے گھر میں وہ سارا کام کریں گے، آپ کے دیے ہوئے گھر میں وہ کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کا فیض آپ کو بھی پہنچائے گا، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عطا کرے گا۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ کہیں مسافر خانے کی ضرورت ہے، جہاں اجنبی آ کر کے ٹھہرتے ہیں، مسافروں کے لیے انتظام کیا جائے، مسافر خانہ بنا دیا جائے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، توجہ نہیں ہوتی۔ کئی بور ویل لگا دیے جائے تاکہ آنے جانے والے، گزرنے والے جو پیاسے ہو پانی پی کر کے اپنا پیاس بجھائے، یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آدمی اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتا، اس کی طرف بالکل سوچتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ صدقہ جاریہ کے لیے قدم اٹھائیں، صدقہ جاریہ کے لیے سوچیں، تو وہ کام کریں جس کی ضرورت زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوگی اور وہ کام آپ کریں گے اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ علم ينتفع به، آدمی مر جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے فائدہ مند علم چھوڑ کر کے جاتا ہے،
فائدہ مند علم، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ علم فائدہ مند بھی ہے اور علم نقصان دہ بھی ہے۔ بعض علوم سے فائدہ ہوتا ہے، بعض علوم ایسے ہیں جو نقصان کا بھی باعث ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی فائدہ مند علم چھوڑ کر کے جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے علم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگ اس کے علم سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک شخص عالم دین تھا، اس نے کتابیں لکھی دین کے موضوعات پر، کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کو واضح کیا، رہنمائی کی، تو جب تک لوگ اس کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک مدرس سے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بچوں کو حدیث کی تعلیم دیتا ہے، بچوں کو صحیح عقیدہ سکھلاتا ہے، اس کے سکھانے سے پڑھانے سے بچہ صحیح عقیدے پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن سکھایا ہے، جب تک بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جب بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی خود کوئی کتاب لکھتا نہیں، لیکن کسی عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب کو چھپوا کر کے تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے آدمی لائبریری قائم کر دیتا ہے جہاں دینی موضوعات کی کتابیں، نفع بخش علم کی کتابیں رکھ دیتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک فائدے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کو اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، کہ آدمی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو اس کا بھی فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے۔ دعا کوئی بھی کرے، کسی کے حق میں بھی کرے، اگر مرنے والا موحد ہے تو اس دعا کا فائدہ اسے ضرور پہنچے گا، لیکن اگر اولاد دعا کرتی ہے تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، کہ آدمی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد کا ہے، نیک اولاد اس لیے کہا گیا کہ اولاد نیک ہوگی ابھی دعا کرے، وہ والدین کے حقوق کو سمجھنے والی ہوگی، وہ والدین کی اہمیت سے واقف ہوگی، والدین نے اس کے ساتھ جو شفقت و محبت کا برتاؤ کیا اس کو یاد رکھے گی، اور مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گی، دین کی تعلیم سے آراستہ ہوگی وہ اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جانتی ہوگی وہ اولاد، تو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، وہ لوگ بخشش کی دعا کریں گے، عذاب قبر سے نجات کی اللہ سے التجا کریں گے، اور اللہ کی یہاں یہ دعا سنی بھی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے درجات جنت میں بلند کر دیے جائیں گے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا اَنَّ لِي هَٰذِهِ، کہ میرے یہ درجات کیسے بلند ہو گئے، کس عمل کے نتیجے میں میرے درجات بلند کر دیے گئے ہیں؟ کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، استغفار ولدک لک، تمہارے اولاد کے استغفار کی وجہ سے، تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا طلب کرنے کی وجہ سے جنت میں تمہارے درجات بلند کر دیے گئے۔ تو نیک اولاد مرنے والے کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، جس کا فائدہ آدمی کو پہنچتا رہے گا۔ یہاں تک کہ نیک اولاد ہے،
جو بھی نیکی کا عمل انجام دے گی، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، قربانی کرتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، جو بھی کام کرتی ہے اس کا ڈائریکٹ اجر و ثواب آدمی کو پہنچتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت میں، اس کو نیک بنانے میں، نیکی کے راستے پر لگانے میں اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، اس لیے اس کی نیکیوں کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی مرنے والے والدین کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے کچھ اس طرح سے آخرت کی تیاری کرے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے لیے کچھ چھوڑ جائے، ایسا چھوڑ جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اسے ملتا رہے، اجر و ثواب اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے، نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں اکٹھی ہوتی رہے، کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، نفع بخش علم کی اشاعت کر جائے، اور سب سے اہم کہ اپنے لیے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں کی راہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔